السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج میں آپ کو ایک ایسے امام صاحب کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کو دیکھنے کے بعد اور سننے کے بعد آپ کی بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ناظرین حضرات، میں آپ لوگ اس ویڈیو میں امام صاحب کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ آخر ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اسے سجدے کی حالت میں اسے جانور کے شکل میں تبدیل کر دیا۔ ناظرین حضرات، دیکھنے کے بعد آپ کی بھی ہوش اڑ جائیں گے اور آپ کہیں گے استغفر اللہ، ایسا بھی امام ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر امام صاحب کا عظمت، امام صاحب کا مرتبہ بہت ہی بڑا ہے۔ لوگ متقی اور پرہیزگار لوگوں کو امام بناتے ہیں اور ان کے پیچھے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ناظرین حضرات، میں آپ کو امام صاحب کے فل اسٹوری بتانے والا ہوں، تو آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور واچ کریں۔ ناظرین حضرات، اس امام صاحب کے 2 لڑکے اور ایک بیوی تھی۔ ایک بیوی کی شادی ہو چکی تھی اور ایک لڑکی کی شادی ہو چکی تھی اور ایک لڑکی کنواری تھی۔ یہ دراصل امام صاحب ایک مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے اور پڑھاتے وقت جب سجدے کی حالت میں گئے، وہ جانور میں تبدیل ہو گئے۔ جانور میں تبدیل ہونے کے بعد کچھ دیر تڑپنے کے بعد اللہ نے اسے دنیا سے ہی اٹھا لیا۔ سبھی لوگ اس حادثے کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، سبھی لوگ حیران ہو گئے، آخر امام صاحب میں ایسے کون سا گناہ تھا جو ایسے حالات میں جانور کے شکل میں دنیا سے اٹھے۔ ناظرین حضرات، یہ امام صاحب تھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں نماز پڑھا رہے تھے اور ان کی بندگی کر رہے تھے۔ ان کا انتقال اچھے توسل سے ہونا چاہیے تھا، لیکن جانور کے شکل میں کیوں ان کا انتقال ہو گیا؟ سبھی لوگ آپس میں بحث کرنے لگے، چرچا کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ضرور اس میں کچھ کمی ہوگی، کچھ گناہ کیا ہوگا، لیکن اس آدمی نے کون سا گناہ کیا تھا؟ دیکھنے کے بعد آپ کی بھی ہوش اڑ جائے گی۔ لوگوں نے ان کے جنازے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد قبر کھودا گیا۔ قبر کھودنے کے بعد جنازے کو اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جایا گیا۔ جب قبرستان کی طرف لے جایا گیا، قبرستان میں لے جانے کے بعد لوگوں نے ان کے جنازے کو قبر میں اٹھانا چاہا۔ اس کے جنازے کو اٹھانے کے بعد قبر میں رکھنا چاہا تو وہاں پہ ایک سانپ نمودار ہو گیا۔ سانپ آنے کی وجہ سے کوئی بھی آدمی آگے نہیں بڑھا۔ سانپ کو بھگانے کی بہت ساری کوششیں کی، لیکن سانپ وہاں سے نہیں بھاگا۔ تو لوگوں نے مشورہ کرنے کے بعد دوسری قبر کھودی اور قبر کھودنے کے بعد وہاں پہ اس آدمی کو رکھا گیا، لیکن رکھنے کے بعد پھر بھی اس سے پہلے ہی وہاں پہ سانپ آ گیا۔ پھر وہاں پہ وہ نہیں رکھے اور تمام لوگ آپس میں بحث کرنے لگے کہ آخر یہ کون سے گناہ کی سزا ہے جس کو قبر میں رکھنے کے بعد وہاں پہ سانپ آ جا رہا ہے۔ تو ناظرین حضرات، اس کے پریوار والوں کو بلانے کی اطلاع ہوئی کہ سارے لوگ بلانے کی خواہش ہوئی۔ تو جب ان کی بیٹی کو خبر ہوئی، ان کی بیٹی وہاں پہ دونوں بیٹے تشریف لائے اور اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ ناظرین حضرات، جب اس کی بیوی وہاں پہ تشریف لائے، بیٹی دونوں تشریف لائے اور تمام لوگوں سے، گاؤں والے نے تمام لوگوں سے کہا کہ آپ ان کو معاف کر دیں، اگر بھول چک میں آپ سے کوئی غلطی یا ان سے آپ کو کوئی تکلیف ہوگی تو آپ انہیں برائے اللہ معاف فرما دے۔ سارے لوگوں نے معاف کر دی۔ جب اس کی بیٹی سے کہا گیا تو بڑی والی بیٹی نے بعد میں اسے معاف کر دیا، لیکن چھوٹی والی بیٹی سے جب کہا گیا کہ تم اسے معاف کر دو، چھوٹی والی بیٹی نے انکار فرما دیا۔ وہ کچھ نہیں بولا، گمسان رہ گیا، خاموش رہ گئی۔ پھر بہت دیر کے بعد بولا گیا تو کہا کہ میں نے بھی معاف کیا۔ پھر کہا کہ آپ یہ کہے کہ میں نے اللہ کے واسطے معاف فرمایا، اللہ بھی اسے معاف فرمایا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بیٹی بہت دیر خاموش رہنے کے بعد اسے معاف کر دیا۔ دراصل آپ کو تب اس کے بعد اس کے جنازے کو قبر میں اتارا گیا، وہ قبر میں آرام سے دفن ہو گیا اور لوگوں نے اس کو دفن کر کے واپس چلایا۔ بہت سارے لوگ اس کو جاننے کی وجہ جان کے پریشان ہوئے اور جاننا چاہا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے جو اس کے امام صاحب کے جنازے کو اتنی مشدت کے ساتھ قبر میں دفن کرنا پڑا۔ دراصل بات یہ ہے کہ وہ انسان، وہ جو امام صاحب تھے، شرابی تھا اور شرابی ہونے کے ساتھ ساتھ جب اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس نے اپنی بڑی بیلی بیٹی کو حوش کا شکار بنایا، اس کے ساتھ غلط سلوک، غلط ویوہار پیش کیا۔ جب اس حادثے کو اس کی بیوی بیٹی کو پریشان اور کافی زیادہ ان کو تکلیف ہوئی اور اس حادثے کو دیکھ نہیں پایا تو وہ شادی کر لے اور شادی کرنے کے بعد وہ اپنا گھر بسا لیا، لیکن چھوٹی والی بیٹی، اس کی عمر کافی کم تھی، اس لیے وہ شادی نہیں کر پائے۔ اس چھوٹی والی بیٹی کو اپنا حوث کا شکار بنا لیا، اس لیے اللہ نے اسے شخص کو اتنے بڑے گناہ میں مبتلا کر دیا اور اس کا انتقال
سجدے کی حالت میں جانور کے شکل میں پیدا فرما دیا۔ تو ناظرین حضرات، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی، اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ السلام علیکم۔